یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بڑی کمال بات اور ایک بڑی زبردست ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، اور شکر ہے کہ حکومت نے بھی اس موقف کو تسلیم کیا ہے جو کہ حسینیوں کا موقف ہے، اور تمام مومنین کے لیے باعث فخر ہے یہ بات، اور حسینی اس بات پر بہت خوش ہیں۔ اور وہ بات یہ ہے، وہ موقف یہ ہے کہ جو تمام مومنین کے واعظین ہوں، خطیب ہوں، اس بات کو دہراتے ہیں کہ چاہے عاشوراء کے جلوس ہوں، چاہے اربعین حسینی ہو، اس موقع پر دنیا بھر میں، خصوصاً ملک پاکستان میں، لاکھوں کی تعداد میں عزاداران حسین سڑکوں پر نکلتے ہیں، جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا، کسی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، چاہے یہ عزاداری کے جلوس یا پھر کسی کاز کے لیے کوئی احتجاج ہو۔ حسینی ہمیشہ پرامن رہتے ہیں، اور سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس بات کا اقرار کیا ہے، اور ایک کانفرنس میں جہاں پر تمام مسالک کے بڑے علماء موجود تھے، اس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ اور یہ کانفرنس اس لیے اس کا انعقاد کیا گیا تھا کہ حال ہی میں پنجاب میں ایک مذہبی جماعت کی جانب سے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا گیا، مذہب کے نام پر انہوں نے بڑا ہنگامہ برپا کیا، جس کے نتیجے میں بہت سی جانیں ضائع ہوں۔ اس تنظیم پر حکومت کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی، اور اس کانفرنس کا مقصد ایک تو شدت پسندی، انتہا پسندی کی نفی تھا، اور دوسرا لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ایسے عناصر پر پابندی کیوں لگائی جاتی ہے۔ اس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ یہاں پر اہل تشیع کے علماء بھی موجود ہیں، اور محرم میں ان کے اتنے جلوسوں کے باوجود کبھی ان کی جانب سے کوئی توڑ پھوڑ کا یا جلاؤ گھیراؤ کا یا ریاست کو چیلنج کرنے کا موقف کبھی نہیں آیا۔ انہوں نے کیا بات کی، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اہل تشیع کے لوگ بھی شامل ہیں، اور بہت ایک محرم میں ایک ایکسٹینسو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی کیلوں والا ڈنڈا آپ حضرات میں سے کسی نے اٹھایا ہو، راغب نعیمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، یا کسی نے یہ کہا ہو۔ آج تک میں نے آپ حضرات کی زبان سے ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں کسی سے کہ کوئی یہ کہتا ہو اس کو مار دو، اس کو جلا دو، راستہ روک دو۔ یہ ان کا ایک بہترین عمل ہے کہ انہوں نے حقائق کو پوری قوم کے سامنے رکھا، اور یہ بات سب کے سامنے کی، اور اس بات کا اقرار کیا کہ حسینی پرامن ہے۔ اور اس کانفرنس میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کی بھی نفی کی گئی، اور یہ بات کہی گئی کہ اگر کوئی جماعت، اگر کوئی لوگ مذہب کے نام پر قبضہ گروپ کرتے ہیں، کسی اقلیت کی زمین کو ہتھیانا چاہتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے، یعنی مذہب کا نام استعمال کر کے اپنے ذاتی مفاد جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور ایسے عناصر بھی دین کے لیے بدنامی کا باعث ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر بات کرنا بے حد ضروری ہے، اور بہت اچھی بات ہے حکومت ان چیزوں کا نوٹس لے رہی ہے اور اس چیز کے خلاف اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور یہ ملک کے امن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی گزارش کریں گے حکومت سے کہ ایسے عناصر کے خلاف کے جو ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنا بھی بے حد ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو۔ اور دوسری طرف یہ جو تکفیر کرنے والے عناصر ہیں، جو کسی دوسرے مسلک کی تکفیر کرتے ہیں اپنے ممبروں سے، کچھ کالعدم جماعتیں ہیں جو جلسے کرتی ہیں، اپنی تقریروں میں شیعہ مسلک کے لوگوں کے خلاف وہ زبان استعمال کرتے ہیں، ایسی جماعتوں اور ایسے عناصر کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بھی اتنے ہی مجرم ہیں کہ جس طرح ریاست کے خلاف کوئی اقدامات کر کے ملک کے امن کو خراب کچھ لوگ کرتے ہیں، اسی طرح سے ایسے عناصر کے بیانات کی وجہ سے ملک میں فرقہ واریت پھیلتی ہے، مسلکی تعصب پھیلتا ہے، جو کہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور ان سارے مسائل کا حل اس وقت ممکن ہے کہ چاہے مذہب کا نام استعمال کر کے ذاتی مفادات حاصل کرنے ہوں، یہ والا مسئلہ ہو، یا پھر ریاست کے خلاف کوئی بیانیہ بنانے کا کچھ عناصر کا پروگرام ہو، یہ ایشو ہو، یا کسی مسلک کی تکفیر کر کے اس کے خلاف بیانات دے کے ملک میں فرقہ واریت کو پھیلانے کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسائل اپنے آپ حل ہوں گے کہ جب لا اینڈ آرڈر کا سختی سے ملک میں نفاذ ہوگا، اسٹرکٹلی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، یہ سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ آخر میں ہم شکر گزار ہیں سی ایم صاحبہ کے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور ان حقائق سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور کہیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔